جو یعنی ابتدا میں یہ بیان کرنا چاہوں گا، وہ خواتین جو کہ پریشان ہیں کہ میں عالمہ نہیں بن سک رہی، یا میں داعیہ نہیں بن سک رہی، میں دین کا کام کیسے کروں، تو جواب یہ ہے کہ جیسے کہ صحابیات، اکثر صحابیات جیسے کہ کیا کرتی تھی، اکثر خواتین جیسے کہ کیا کرتی ہیں. اب اکثر خواتین دین کا، دعوت کا کام کیسے کرتی ہیں؟ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اب میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر ام سلیم ہے رضی اللہ عنہا، یعنی ان کی آپ دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان کا آپ دعوت دین آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے ماشاءاللہ. یعنی شوہر، بیٹا، اور یعنی انہوں نے اپنے سابقہ شوہر کو دعوت دی. یعنی کہ سابقہ شوہر کا نام تھا انس بن نضر. تو یعنی انس بن مالک بن نضر، سوری، ان کے جو سابقہ شوہر کا نام تھا مالک بن نضر، اور انہی سے جو ہے وہ انس بن مالک جو ہے وہ انہی کے بیٹے ہیں. یعنی ام سلیم کے جو بیٹے ہیں نا انس بن مالک، وہ یہ سابقہ شوہر جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کا نام تھا مالک بن نضر. تو انس بن مالک ان کے بیٹے ہیں. اچھا، انہوں نے جو ہے یعنی ام سلیم، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں. وہ جو ہے وہ یعنی اللہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اور پھر ام سلیم نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے شوہر کو دعوت دی. ان کے شوہر بہرحال ایمان نہیں لائے، تو ام سلیم نے اپنے بیٹے انس بن مالک کو کلمہ پڑھوایا. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب ان کے جو شوہر ہیں وہ غصہ ہو گئے کہ تم میرے بیٹے کو جو ہے وہ خراب کر رہی ہو. ام سلیم نے کہا نہیں، میں آپ کے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، اس کو تو میں حق بتا رہی ہوں. تو بہرحال ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں مالک بن نضر، وہ غضبناک ہو گئے اپنی بیوی پر، اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر ان کی وفات ہو گئی. تو یہ ایمان نہ لائے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ام سلیم کی طرف پیغام بھیجا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے. وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ام سلیم نے ان کو بھی دعوت، یعنی یہ بھی دعوت کا مجال دیکھیں ایک خاتون کا. ایک خاتون کا دعوت دین میں اثر اتنا ہوتا ہے کہ میں نے کئی کئی خواتین دیکھی ہیں جن ان دیندار خواتین کی وجہ سے ان کے شوہر دیندار ہو گئے. خاتون اگر یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بہت بھول ہے. اب آپ دیکھیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی آسیہ علیہ السلام. تو آسیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے یعنی فرعون جو کہ کسی کو نہیں بخشنے والا، یعنی جس سمندر میں، دریا میں ان کو موسیٰ علیہ السلام ملے، تو انہوں نے یعنی فرعون نے جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات ہی تو مانی. بیوی نے تو کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، تو فرعون نے بیوی کی بات مانی. تو بات یہ ہے کہ بیوی کی دعوت کا اثر شوہر پر بہت ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے. ہاں لیکن طریقہ کار ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے شوہر اس کا ایک سید ہے، اس کا قوام ہے، اور اس پر سربراہ ہے. اب سربراہوں کو اور سید کو جو دعوت دینے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کے، چیخ چلا کے، مسلط ہو کے نہیں دی جاتی. اس کا ایک مقام، اس کا لحاظ، اس کا احترام کرتے ہوئے اس کو دعوت دی جاتی ہے، جیسے والدین کو دعوت دی جاتی ہے. تو اس کو ڈانٹ کے دعوت نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، اس کو طریقے سے. تو شوہر یعنی ایک بیوی کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیوی کا دعوت دین اپنے شوہر کے پیرائے میں، اپنے گھر کے پیرائے میں، شوہر پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ہم نے کئی ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ جو دیندار ہوئیں، اور پھر اس کی وجہ سے ان کے شوہر دیندار ہو گئے، اور شوہر نے ڈاریاں رکھ لیں، اور وہ علم کی مجالس میں آنا شروع ہوئے. یعنی وہ خواتین جو ہیں وہ، انہوں نے ان کو دیندار ہوئیں، اور پھر انہوں نے اپنے شوہر کو قائل کیا. تو ایسی بھی کئی خواتین ہیں. تو اس کو اپنی ایک عورت جو ہے وہ اپنی اس دین کی دعوت کو بالکل بھی ہلکا نہ جانے. یہ دین کی دعوت ہے، اور یہ بہت بڑی دعوت ہے. اور اس سے بھی بڑی دعوت اپنے بیٹے کو دین کی تربیت کرنا، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات دینا. تب ام سلیم دیکھیں آپ نے، یعنی وہ ڈری نہیں اپنے سابقہ شوہر سے. وہ کیونکہ حق کے معاملے میں کسی کی بھی پیروی نہیں کی جائے گی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی. اب وہ ڈری نہیں. اب یہاں پہ ان خواتین کے لیے ایک درس ہے، اور یہ عبرت کا مقام ہے، یعنی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ وہ خواتین جو کہتی ہیں کہ کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو ایسے گھر میں ہیں، اور شوہر جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کرنے دیتا، شوہر ہمیں پردہ نہیں کرنے دیتا، شوہر ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں، فلاں فلاں فلاں. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ، یعنی جب اللہ کے لیے کوئی کام اپنا جائے اور اللہ کے دین پر عمل کیا جائے، تو اللہ اس کو ایسے تھوڑی ضائع کر دے گا، اللہ اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ دے گا. اب یہاں پہ ام سلیم دیکھیں، ام سلیم نے اللہ کے دین کو اپنے سابقہ شوہر کے مقابلے میں ترجیح دی. اللہ نے بدلے میں ایک نیا شوہر دیا جس کا نام تھا ابو طلحہ، اور کیا بہترین شوہر تھے.
اچھا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ام سلیم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر و مشرک ہو، میں تم سے جو ہے وہ، میرا تم سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایک کام کرو ابو طلحہ بن عبید اللہ، کہ تم جو ہے وہ اسلام لے آؤ، میرا حق مہر یہی اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر! کیسی خواتین تھی اور کیسا دین کا کام کیا کرتی تھی! تو ام سلیم جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ دین کی دعوت بھی دی، کہ تم کیسے ان لوگوں، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو کہ جنہیں فلاں فلاں قبیلے نے، یعنی انسانوں نے تراشا ہے، جس سے ہم نے پیدا کیا ہے، ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، ہمیں جو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی عبادت، ایک کی عبادت کیوں نہ کریں؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں میری، یعنی ام سلیم اب دعوت دے رہی ہیں، دیکھیں رشتے سے پہلے دعوت دے رہی ہیں، یہی نہیں سمجھا ہے، صرف یہی نہیں کہا کہ تم مسلمان، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں اس لیے شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ دعوت بھی دی توحید کی طرف۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی باتیں گھر کر گئیں، میں نے انتظار کا کہا کہ میں کچھ اس پہ سوچ بچار کروں گا، پھر بہرحال انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور یہی اسلام لانا ان کا حق مہر تھا۔ تو ابھی ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ اب یعنی انہوں نے اللہ کو ترجیح دی اپنے شوہر کے مقابلے میں۔ چلو پہلا شوہر گیا، اس سے رشتہ ختم ہو گیا، اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ ابو طلحہ دے دیے۔ اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اتنی بابرکت شخصیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں، یعنی تقریباً 10 سال کے تھے کہ ام سلیم نے اپنے بیٹے انس بن مالک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے صرف کر دیا، وقف کر دیا ان کو، کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ ان کو سکھائیے، ان کی تربیت کیجیے۔ اور پھر انس بن مالک میں ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، ان کی خاندان میں اتنی کثرت اولاد، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی ام سلیم کے کہنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انس بن مالک کو دعا دی۔ ام سلیم نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے اس بچے کو دعا دے دیجئے، برکت کی دعا دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال کی، اولاد کی برکت کی دعا دی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ مالدار، یعنی انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے، اور اولاد تو جو ہے اولاد کی اولاد تک ملا کے ان کی تقریباً 110 سے اوپر اولاد ہے۔ سبحان اللہ! یعنی یہ برکتیں دیکھیں آپ، یہ برکتیں کہاں سے، اس کی اصل آپ پہچانیں، ان یعنی انس بن مالک کی اولاد اور پھر ان کی اولاد 110، 110 سے اوپر، یہ اس برکت کی اصل کیا ہے؟ کون ہے؟ انس بن مالک ہے؟ نہیں، کون ہے؟ ام سلیم ہے رضی اللہ عنہا۔ یہ فقیہہ خاتون، اصل فقیہہ خاتون، اصل داعیہ، یہ خواتین ہیں جن کو معاشرہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دین کا کام کرتی ہیں۔